ایو بقائل الارض خیر و ایو بقائل الارض شر، کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیے گا کہ زمین کا کون سا ٹکڑا بہترین ہے اور زمین کا کون سا خطہ اللہ کے ہاں بدترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا، کیونکہ آپ اللہ کی وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے تھے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، آپ اللہ کی وحی سے بولا کرتے تھے، اللہ کی وحی سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ دین کے معاملات میں اپنی رائے اور اپنے قیاس سے آپ لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتے تھے۔ ہاں، جو دنیاوی معاملات ہوتے تھے وہ اپنی رائے سے بھی بتا دیتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ان کے کھجوروں کے باغ تھے، وہ ہر سال کھجوروں کی پیوند کاری کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پیوند کاری کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ کرو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ صحابہ کرام نے کھجوروں کو پیوند نہ کیا اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس سال جو کھجوریں تھیں وہ ان کی پیداوار اچھی نہ ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کھجوروں کا پھل آیا، آپ نے فرمایا کہ اس دفعہ یہ کھجوروں کو کیا ہو گیا ہے، یہ پہلے کی طرح عمدہ نہیں ہے، اچھی کھجوریں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم پیوند کیا کرتے تھے، اس سال آپ نے منع کر دیا تھا، ہم نے پیوند کاری نہیں کی۔ آپ نے فرمایا انتم اعلون بامورکم الدنیا، یہ تمہارے دنیاوی معاملات ہیں، کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، پیوند کاری کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ دنیاوی معاملات ہیں، یہ تم بہتر جانتے ہو۔ جب دنیاوی معاملات ہوں تو تم اپنی مرضی کرو، اور جب میں تمہیں اللہ کے دین کے بارے میں حکم دوں اس کو آپ لازم مانیں، کیونکہ وہ اللہ کی وحی سے ہوتا تھا۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے دین کے مسائل بتاتے تھے۔ اور اس کی یہ دلیل ہے کہ آج ایک سائل آیا ہوا ہے اور وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ زمین کا کون سا خطہ اور ٹکڑا بہترین ہے اور کون سا بدترین ہے۔ آپ اسے صاف جواب دے رہے ہیں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اٹکل پچو اور تخمینوں اور اندازوں سے آپ نے نہیں بتایا۔ آپ کے پاس جبریل امین تشریف لائے، یہی سوال آپ نے جبریل امین کے سامنے رکھا، یا جبریل انی سئلت، اے جبریل مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے ایو بقائل الارض خیر، زمین کا کون سی جگہ بہترین ہے اور کون سی جگہ بدترین ہے۔ جبریل جواب دیتے ہیں لا ادری، آقا میں بھی نہیں جانتا۔
اتنی عظیم ہستی جبریل، تمام انبیاء کے پاس وحی لے کر آنے والا فرشتہ، قبلت المشارق الارض و مغاربہا، جو زمین کے ایک ایک کونے پہ پہنچنے والا فرشتہ بھی کیا جواب دے رہا ہے میں نہیں جانتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ سے پوچھو، سال ربا کا۔ تو جبریل نے جب یہ سنا تو ایک دفعہ کب کبھی طاری ہو گئی، بلکہ غش کھار کے گر گئے، ہوش میں آئے، کہا آقا اللہ سے پوچھنے کی جرت کون کر سکتا ہے؟ میں اللہ سے پوچھوں، اللہ سے کوئی پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ جبریل امین جب گئے تو پھر اللہ نے خود ہی جبریل کو کہا کہ جبریل میرے پیغمبر نے آپ سے پوچھا ہے کہ زمین کا کون سا ٹکڑا بہترین ہے اور کون سا بدترین ہے، میرے پیغمبر کو بتا دو۔ خیر بقاع الارض مساجدھا، زمین کا بہترین ٹکڑا مسجدیں ہیں، یہ بہترین خطے ہیں، یہ بہترین جگہ ہیں، یہ بہترین ٹکڑے ہیں، یہ بہترین مقامات ہیں، یہ بڑی عمدہ جگہ ہیں۔ وَشَرُّ بِقَاعِ الْأَرْضِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کی زمین کی پوری پشت پر بدترین ٹکڑے اور بدترین جگہ وہ بازار ہیں، جہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، گالی گلوچ ہوتا ہے، جھوٹ بولے جاتے ہیں، فراڈ کیے جاتے ہیں، دھوکے دیے جاتے ہیں، اور مرد اور عورتیں مخلوط بازاروں میں گھومتے ہیں، بے پردہ عورتیں بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری وجوہات ہیں بازاروں کے بدترین ہونے کی، بازاروں کے گندی جگہ ہونے کی۔ فرمایا میرے پیغمبر کو کہہ دو کہ بازار زمین کا بدترین ٹکڑا ہے۔ بازاروں میں انسان ضرورت کے لیے جائے، مجبور ہو تب جائے، ایسے خوشی سے، اور آدمی سیرے کرتا پھرے بازاروں کی بدترین جگہ کی۔ فرصت ملے، وقت ملے، انسان مسجد میں آئے، مسجد بہترین جگہ۔ تو مساجد اللہ کی زمین کا بہترین خطہ ہے، بہترین ٹکڑا ہے۔ کیوں بہترین ہے؟ صحیح مسلم میں اس کے بہترین ہونے کی ایک وجہ، احب البلاد الی اللہ مساجدھا، اللہ رب العزت کو وہ جگہ جو سب سے زیادہ پیاری لگتی ہیں، اللہ جن جگہوں سے، جن خطوں سے، جن زمین کے ٹکڑوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ صرف انبیاء سے محبت کرتے ہیں یا صرف فرشتوں سے محبت کرتے ہیں یا اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں، بعض جگہ بھی ایسی ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، جن سے اللہ کو بڑی محبت ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدھا، جن جگہوں سے اللہ کو پیار ہے وہ مسجدیں ہیں، مسجدوں سے اللہ کو محبت ہے، مسجدوں سے اللہ کو پیار ہے، مسجدوں سے اللہ رب العزت کو الفت ہے، ان سے محبت ہے۔ کیوں؟ ان سے محبت کیوں ہے؟ یہ اللہ کے گھر ہیں، مساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ بیت اللہ، خانہ کعبہ ایک خصوصی اللہ کا گھر ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مساجد اللہ کا گھر نہیں ہے، تمام مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص جب گھر سے نکلتا ہے ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت نماز کے لیے، الی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کا رخ کرتا ہے، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کا رخ کرتا ہے، تو مسجدیں بہترین ٹکڑے ہیں، زمین کے بہترین خطے ہیں، بہترین جگہ ہیں اللہ رب العزت کے ہاں، یہ محبوب ترین ہے۔ کیوں محبوب ترین ہے؟ یہ اللہ کے گھر ہیں، اور جو شخص اللہ کے گھر آتا ہے اس کو اللہ اپنا مہمان کر جانتے ہیں کہ یہ میرا مہمان ہے،
مہمان ہیں. جب بندہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف آتا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح گھر کا کوئی فرد سفر پہ گیا ہوتا ہے اور ایک عرصے کے بعد واپس گھر لوٹتا ہے تو گھر والوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے اپنے عزیز و اقارب کے آنے کی، باپ کو بیٹے کی آمد کی، بھائی کو بھائی کی آمد کی، اولاد کو باپ کی آمد کی. کتنی خوشی ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف آتا. تو یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور یہ مسجدیں زمین کی بہترین ٹکڑے ہیں، بہترین جگہ ہیں اور بہترین خطے ہیں. اور جو لوگ مسجدوں سے جڑ کے رہتے ہیں، مسجدوں سے تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں، اسلام نے ان کی بڑی عظمتیں بیان کی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جن لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی جھونپڑی نہیں ہوگی، کسی قسم کی انسان کے اوپر کوئی چھت یا کوئی سائبان نہیں ہوگا، انسان کے جسم پر لباس بھی نہیں ہوگا، سورج انتہائی قریب ہوگا. اس دن سائے کے لیے اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا اور وہ سایہ اللہ کن لوگوں کو دیں گے؟ 7 قسم کے لوگ یا اس سے بھی اور بھی متعدد لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو اللہ رب العزت اپنے خصوصی سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے. ان میں ایک گروہ وہ ہوگا قلبہ معلق بالمساجد، جن کے دلوں میں مسجدوں کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، جن کے دلوں میں مسجدوں کی الفت ہے، جن کا مسجدوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اتنا مضبوط تعلق ہے ان کا مسجدوں کے ساتھ، مسجدوں سے باہر نکلتے ہیں بے تاب ہو جاتے ہیں، تڑپتے ہیں کب میں فارغ ہوں، کب مجھے فرصت ملے اور میں واپس اللہ کے گھر مسجد میں پہنچوں. مسجد میں آتا ہے تو اس کا دل لگ جاتا ہے، اس کو راحت ملنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ مسجدوں کے ساتھ اتنا گہرا تعلق رکھنے والے لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو اپنے خصوصی سائے میں جگہ نصیب کریں گے. اللہ ہمیں بھی، ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کر دے. تو مسجدوں کے ساتھ محبت، مسجدوں کے ساتھ گہرا تعلق، مسجدوں کے ساتھ والہانہ محبت، اس کی کیا علامات ہے؟ مومن جب مساجد سے محبت کرتا ہے مسجدوں کو تعمیر کرتا ہے، مسجدوں کو بناتا ہے اور خوبصورت مسجدیں بناتا ہے. کیوں؟ اسلام نے مساجد کو بنانے کا حکم دیا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہر کالونی میں، ہر بستی میں، ہر بستی کے ہر محلے میں مسجد کو بنایا جائے. محلوں میں مسجدیں بنانے کا آپ نے حکم دیا تھا کہ ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے، چاہے کوئی چھوٹی سی مسجد ہو، لیکن ہر محلے اور ہر کونے میں ایک اللہ کا گھر قائم ہونا چاہیے جس میں یذکر اسم اللہ، اللہ کے نام کا تذکرہ ہو، جس میں اللہ کی تسبیحات پڑھی جائیں، اللہ کا ذکر ہو، یصلی فیہ، جس میں نمازیں پڑھی جائیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے. محلوں میں اور بستیوں میں مساجد بنانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا تھا کہ مسجدیں بنائی جائیں. اور یاد رکھیں مسجد ایک ایسی شاندار قسم کی جو ہے علامت ہے، نشانی ہے، یادگار ہے. دنیا تو آج یادگاریں بناتی ہے نا، کسی کے نام کی یادگار
کوئی پارک ہوتا ہے، دنیا دار اپنی یادگاریں چھوڑتے ہیں، دنیا کے حکمران، دنیا کے سائنسدان اور دنیا کے سیاستدان یہ اپنی علامتیں اور نشانیاں چھوڑتے ہیں، محلات کی شکل میں، پارکوں کی شکل میں، ہسپتالوں کی شکل میں، مختلف چیزیں، تاکہ جب تک یہ عمارت اور جب تک یہ پارک قائم رہے گا اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا، اس کی یاد زندہ رہے گی، اس کا محل جب تک قائم و دائم رہے گا اس کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ دنیا کے لوگ اپنی یادگاروں کے لیے ایسی چیزیں بناتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت کے انبیاء انہوں نے یادگاریں بنائی ہیں، محلات نہیں، بنگلے نہیں انہوں نے بنائے، انہوں نے پارک نہیں بنائے، انہوں نے یادگاریں کیا بنائی ہیں؟ انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں، انہوں نے اللہ کے گھروں کو تعمیر کیا ہے، ایسی شاندار یادگاریں انہوں نے چھوڑی ہیں کہ آج بھی قائم ہیں اور قیامت تک اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے برگزیدہ رسولوں کی یہ یادگاریں قائم رہیں گی اور ان میں اللہ کا تذکرہ اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، دونوں باپ بیٹا نے اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے، مسجد حرام تعمیر کی ہے، بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی وادی میں جو بالکل بیابان، ایک میدان اور ایک جنگل کی صورت میں تھا، جہاں آپ اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ کو اور اپنے دودھ پیتے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے۔ جب وہ جوان ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام پہلے بھی گئے بگائے آیا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ آئے، کہا بیٹے اسماعیل، اللہ نے ہمیں ایک حکم دیا ہے، ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، آپ میرا ساتھ دیں۔ کہا بابا کیا حکم ہے؟ کہا یہ جو ٹیلا دکھائی دے رہا ہے اس ٹیلے کے اوپر اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا ہے، اللہ کے گھر کو بنانا ہے، تم میرے ساتھ معاملت کرو، تم اینٹیں لاؤ، تم گارا لے کر آؤ، میں اس کی تعمیر کرتا ہوں، میں معمار مستری کی ڈیوٹی نبھاتا ہوں، تو مزدور کی ڈیوٹی نبھا۔ دونوں باپ بیٹا اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اور اس کا بیٹا اسماعیل دونوں بیت اللہ کی عمارتوں کو کھڑا کر رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ بیٹا اینٹیں لا رہا تھا، بیٹا گارا لے کر آ رہا تھا، باپ چنائی کر رہا تھا، اور اللہ کے گھر کو تعمیر کیا جا رہا ہے، اللہ کے گھر کو بنایا جا رہا ہے۔ اور چنائی ہوتی ہوتی جب بلند ہو گئی، اونچی ہو گئی، ہاتھ پہنچنا مشکل ہو گیا، پھر اللہ کے حکم سے ایک بھاری بھرکم پتھر جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ پتھر ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے اور دیوار کے پاس اس کو رکھا، اس پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ کے حکم سے وہ پتھر خود بخود اوپر کو اٹھنا شروع ہو جاتا، اوپر آنا شروع ہو جاتا۔ اس پتھر نے گو کا کام دیا، لفٹ کا کام دیا، لفٹ کا۔ اوپر کھڑے ہو جاتے، وہ پتھر اوپر کو آنا شروع ہو جاتا، اور بلندی پہ پہنچ کے وہاں اینٹیں لگاتے اور گارا لگاتے، پھر پتھر نیچے آتا، پھر اور اسی طرح اینٹیں اوپر، ساتھ اینٹیں اوپر لے جا رہا ہے، پتھر اوپر لے جا رہا ہے۔ اس طریقے سے اس پتھر نے یہ ڈیوٹی اپنی نبھائی، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے اپنی ڈیوٹی نبھائی،
سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ڈیوٹی نبھائی، اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، اور وہ پتھر اتنا عظیم پتھر تھا جو گو کا کام دے رہا تھا، اس کو بھی عظمتیں مل گئی، اس کو بھی رفعتیں مل گئی، اس کو بھی مقام و مرتبہ مل گیا، اس کو بھی عظمتیں مل گئی۔ کس وجہ سے؟ اس نے اللہ کے گھر کو قائم کرنے میں، اللہ کے گھر کو بنانے میں اس کا بھی حصہ تھا، اس پتھر کا بھی حصہ تھا، جس کا تذکرہ پھر اللہ نے قرآن میں اتار دیا۔ اس پتھر کا تذکرہ میں اللہ نے قرآن اتار دیا، رہتی دنیا تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور اس پتھر کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اس پتھر کو، جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام پاؤں رکھتے تھے، تم اس پتھر کو جائے نماز بنا لو، تم اس کو اور بیت اللہ کو اپنے درمیان رکھ کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب جو بھی حاجی، جو بھی عمرہ کرنے والا، یا حج و عمرے کے علاوہ جو بھی بیت اللہ کا طواف کرے گا، اس پر یہ لاگو ہے، لازم ہے کہ جب وہ 4 چکر لگا لے گا، وہ اس پتھر کے پاس آئے گا، اس پتھر کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لے گا اور 2 رکعتیں نماز ادا کرے گا، تو تب اس کا جا کے وہ طواف پورا ہوگا، جب وہ اس پتھر کو سامنے رکھ کے اپنے اور قبلے کے درمیان 2 رکعت پڑھے گا، کیونکہ اللہ نے اس کا تذکرہ اتار دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو تم جائے نماز بناؤ۔ یہ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے والی ہستیاں ہیں، یہ اللہ کو گھروں کو بنانے والی ہستیاں ہیں، یہ اللہ کے نبیوں کی یادگاریں ہیں، یہ اللہ کے نبیوں کی بنائی ہوئی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ جن کو قرار دیا گیا ہے، ان کو پھر صاف رکھنے کا اللہ نے حکم دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اللہ فرماتے ہیں گھر بن گیا، بڑا خوبصورت عالی شان گھر بنا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس گھر کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی صفائی اور ستھرائی کے لیے، اس میں جھاڑو دینے کے لیے، اس میں تنکے اٹھا کے پیر پھینکنے کے لیے ہم نے ڈیوٹی لگا دی کچھ ہستیوں کی کہ تم نے اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، پاکیزہ رکھنا ہے، اللہ کے گھر میں جو ہے کسی قسم کی کوئی گندگی، کوڑا کرکٹ نہیں رہنے دینا۔ یہ ڈیوٹی اللہ نے کس کی لگائی؟ سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے وَعَهِدْنَا، ہم نے یہ عہد بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لیا، ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل دونوں اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، دونوں سے یہ ڈیوٹی لی، ان کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ ان طاہرا، تم نے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے، ستھرا رکھنا ہے، جھاڑو دیتے رہنا ہے، اور تنکے اور باہر اٹھا کے پھینکتے رہنا ہے، تاکہ لوگ اس میں نمازیں پڑھیں، انہیں خوشبوئیں آئیں۔ یہ اللہ کے گھروں کی دیکھ بھال ہے، اللہ کے گھروں کی تعمیر ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول، سب سے پہلی مسجد، اول مسجد وضع فی الارض، اللہ کی زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنی تھی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا المسجد الحرام، سب سے پہلی مسجد اللہ کی زمین پر یہ بیت اللہ مسجد حرام بنی ہے، جس کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے پہلے بھی اللہ کے گھر کے بننے کا تذکرہ کیا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے ان تمام روایات پر کلام کیا ہے کہ کسی صحیح روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہو۔ بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، یہ سب سے پہلا گھر ہے۔ سیدنا ابو ذر پوچھتے اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا اللہ کا گھر اور کون سی مسجد اللہ کی زمین پر بنائی گئی تھی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی، بیت المقدس مسجد اقصی کو اس کے بعد بنایا گیا تھا۔
تو سیدنا ابو ذر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ان دونوں مسجدوں کے درمیان بنانے میں کتنا وقت کا فاصلہ ہے، کتنا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سنۃ، 40 سال کا۔ پہلے مسجد حرام بیت اللہ بنی، پھر 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ بنی، اور یہ مسجد اقصیٰ بھی اللہ کے پیغمبروں میں سے، اللہ کے برگزیدہ رسولوں میں سے، اللہ کے نبیوں میں سے ایک برگزیدہ نبی کی یہ نشانی اور اس کی یادگار ہے، اور وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو تعمیر کروایا تھا، پوری ڈیوٹی دی تھی، صبح سے شام تک مسجد کی تعمیر کی نگرانی خود کرتے رہے، اور یہ ڈیوٹی سیدنا سلیمان علیہ السلام دے رہے ہیں، اور مزدور اور معمار اور مستری کون تھے؟ یہ مستری اور ساری مزدوری کا کام سیدنا سلیمان علیہ السلام جنات سے لے رہے تھے۔ بڑے بڑے سرکش جنات سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، ماتحت تھے، جنات پر ان کا حکم چلتا تھا، ان کا آرڈر چلتا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ رب العزت سے ایسی حکومت کا سوال کیا تھا، اللہ مجھے ایسا حکمران بنا دے، مجھے ایسا حاکم بنا دے کہ میرے بعد ایسی حکومت اور ایسی جو ہے نا ملکیت کسی اور کے پاس نہ ہو، اتنا اختیار تو مجھے دے دے۔ اللہ نے اس کو اتنا اختیار دے دیا۔ ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، پرندوں پر ان کی حکومت تھی، جدھر اشارہ کرتے تھے ادھر ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی، جدھر اشارہ کرتے پرندے ادھر جاتے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ماتحت اور تابع جنات تھے، انہوں نے جنات سے بڑے کام لیے۔ وہ سمندروں میں غوطہ لگا کے ہیرے جواہرات تلاش کر کے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کے رکھتے تھے۔ انہوں نے ان جنات سے ایک یہ عظیم کام بھی لیا کہ اللہ کے گھر کو تعمیر کروایا، بیت المقدس بنوایا، مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی۔ لیکن اتفاق ایسا کہ ابھی مسجد جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں نہیں پہنچی تھی، سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا پیغام آ گیا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ میں ایک آسے کے سہارے پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا نہ ہو جاؤں، تاکہ یہ جنات مجھے دیکھتے رہیں گے، کہیں گے بابا ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ کام کرتے رہیں گے، جاری رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ کا گھر مکمل ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا، اللہ کا گھر تیار ہو جائے گا، اور اس میں قیامت تک کی عبادت ہوتی رہے گی، اور یہ پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ انہوں نے اسی طرح کیا کہ آسے کے سہارے پہ کھڑے ہو گئے، اور ان کی مالک الموت نے روح نکال لی، اور جنات نے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ فوت ہو گئے، انہوں نے سمجھا بابا دیکھ رہا ہے، لیکن وہ فوت ہو چکے تھے۔ وہ لگے رہے حتیٰ کہ مسجد مکمل ہو گئی، اور جس آسے کے سہارے پر کھڑے تھے اس کو گھوڑ نے، کیڑے نے کھایا، آسا ٹوٹا، وہ نیچے گر گئے۔ تب جا کے جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو کب کے فوت ہو چکے۔ تو یہ اللہ کے نبیوں کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے نبیوں کی یادگاریں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ مسجدیں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آپ بیت اللہ کو بنانے میں بھی آپ شریک رہے ہیں۔ نبوت ملنے سے پہلے بیت اللہ چونکہ مسمار ہونے کے قریب تھا تو اس کو بنایا گیا، نبی علیہ السلام نے اس کے بنانے میں بھی حصہ ڈالا۔ پھر جب آپ کو نبوت ملی، آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو مدینہ پہنچتے ہی اپنا گھر نہیں بنایا، اپنا مکان اور اپنا بنگلہ نہیں بنایا، اپنی رہائش نہیں بنائی، ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ ٹھہرے، اور آپ نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ بنی نجار کے لوگوں کو آپ نے بلایا،
آپ نے فرمایا تم اپنا باغ مجھے بیچ دو، سامنونی، اس کی قیمت تم مجھ سے لے لو، میں یہاں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں یہاں مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اس کی قیمت نہیں چاہیے، ہم یہ باغ آپ کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا گھر بنانے کے لیے دیتے ہیں کہ آپ یہاں بنا دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باغ میں گھر بنایا، کھنڈرات تھے، مشرکین کی قبریں بھی تھیں اور کھجوروں کے درخت بھی تھے۔ مشرکین کی قبروں کو اکھیڑ دیا گیا، ان کھنڈرات کو برابر کر دیا گیا، کھجوروں کے درخت کاٹ دیے گئے، ساری چیز ملیا میٹ کر دی گئی، برابر کر دی گئی۔ وہاں مسجد نبوی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعمیر کی۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے آپ اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے، مٹی اٹھا کے لاتے تھے، آپ پتھر اٹھا کے لاتے تھے، صحابہ بھی تھے، وَكَانُوا يَرْتَجِزُونَ، ساتھ رجز پڑھتے تھے، اللہم لا عائش الا عیش الآخرہ، اللہ دنیا کے عیش کوئی عیش نہیں ہے، اصل عیش تو آخرت کا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کا گھر تعمیر کی، اللہ کا گھر بنایا۔ اللہ کے پیغمبر کی یادگار کوئی گھر نہیں ہے۔ جائیں آپ مکے میں، آپ کو کہیں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نہیں ملے گا۔ آپ کو مدینہ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کوئی جو ہے وہ آپ کو یادگار نہیں ملے گی۔ مسجد النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آپ کے نام سے معصوم ہے، آپ کی یادگار مسجد نبوی ہے، اسی میں آپ کا گھر تھا۔ آپ کا گھر بھی مسجد میں شامل ہو چکا ہے اور سارا اللہ کا گھر بن چکا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا علامت اور یہ آپ کی یادگار تھی، وہ مسجد ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبیوں کی یادگاریں مسجدیں تھیں، اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اہل ایمان نے مسجدیں بنائی۔ ان کی بھی ترجیحات میں مسجد ہوا کرتی تھی۔ جتنی بھی مسلم امہ میں مسلم حکمران گزرے، اسلامی اسٹیٹ جتنی بھی قائم ہوئی ہے، انہوں نے تمام حکمرانوں کی ترجیحات میں سب سے بنیادی چیز مسجد تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں مسجدیں بنوائی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل کو فتح کیا اور ہر خطے، ہر علاقے میں مسجدیں قائم کی ہیں۔ گورنمنٹ نے، حاکم وقت نے، حکمرانوں نے بیت المال سے، حکومت کے پیسے سے مسجدیں بنائی ہیں۔ عوام الناس نہیں بناتی تھی، رعایا خود نہیں بناتی تھی، حاکم وقت مسجدیں بناتا تھا، حکمران مسجد بناتا تھا۔ وہ اپنے بجٹ میں سے ایک خاص بجٹ کا حصہ مساجد کے لیے رکھتا تھا۔ حکمران مسجدیں بناتے تھے، مسجدوں کو قائم کرتے تھے، مسجدوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، مسجدوں میں قاریوں کو رکھتے، حکمران قاریوں کی تنخواہیں دیتے، خطیبوں کی تنخواہیں دیتے، اور خادموں کی، مسجد کی صفائی کرنے والوں کی حکمران تنخواہیں دیتے تھے۔ یہ بجٹ سے سب کچھ ہوتا تھا۔ یہ مسلم حکمران تھے، اور یہ مسلم خطے اور مسلم اسٹیٹ ہوا کرتی تھی۔ یہ اسلامی حکومتوں کا ترہ امتیاز ہوا کرتا تھا کہ ان کی ترجیحات میں مساجد ہوتی تھی، ان کی ترجیحات میں مندر نہیں تھے، ان کی ترجیحات میں گرجے نہیں تھے۔ آج جو ہے، جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے، ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والے اور قوم کو دھوکہ دینے والے ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں اور گرجے بناتے ہیں، اور ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں اور مندر بناتے ہیں۔ ریاست مدینہ کا نام لینے والے مسجدوں کو گرا رہے ہیں، مسجدوں کو مسمار کر رہے ہیں، مسجدوں میں بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ یہ کیسی اسلامی حکومتیں ہیں؟ یہ کیسے مسلمان حکمران ہیں؟ مسلم تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے مساجد کو بنایا ہے، مسجدوں کو قائم کیا ہے، بڑی بڑی عالی شان مسجدیں قائم کی گئی ہیں، بڑی بڑی مسجدیں۔ اسپین کے اندر اس کی تاریخ آپ پڑھ کے دیکھیں
کہ بڑی بڑی عظیم مسجدیں اسپین کے بادشاہ نے بنائی تھی، بڑی بڑی عظیم مسجدیں انہوں نے بنائی تھی۔ ایک مسجد کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اسپین کے بادشاہ نے گرناتا میں بنایا، کرتبہ میں بنائی تھی مسجد۔ ایک مسجد کتنی بڑی وہ مسجد تھی، حاکم وقت نے بنائی تھی، جس کا نام عبد الرحمن الداخل تھا۔ اس بادشاہ نے جو آج سے 1200 سال پہلے اس دنیا میں آیا تھا اور وہ حکمران تھا، اس کی ترجیحات کا سب سے بنیادی عنصر جو تھا وہ مساجد تھی، مسجدیں بناتا تھا۔ اس کی مساجد میں سے ایک مسجد جو اس نے کرتبہ میں بنائی تھی، اتنی بڑی اور اتنی شاندار، اتنی عالی شان، اتنی خوبصورت، اتنی مطول، اتنی عریض چوڑی مسجد ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس مسجد کی لمبائی 722 فٹ تھی، اس مسجد کی چوڑائی 450 فٹ کے قریب تھی۔ یہ مسجد کتنی بڑی ہے، یہ 65 فٹ کی اس کی یہ چوڑائی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی مسجد، وہ مسجد کتنی بڑی ہوگی۔ اور اس مسجد کو جو تعمیر کیا گیا تھا، کتنی لاگت آئی تھی۔ یہ مسجد کروڑوں سے بنائی ہے ہم نے۔ کتنی بڑی مسجد ہے، کتنی اس کی لمبائی ہے اور کتنی اس کی چوڑائی ہے اور کتنی لاگت آئی ہے۔ اللہ نے کھڑا کیا ہم میں سے ہی کچھ بزرگوں کو، کچھ نوجوانوں کو، عورتوں کو، انہوں نے اپنے زیورات دیے، لوگوں نے اپنے جانور دیے، اور یہ اللہ کا گھر تعمیر ہوا اور یہ قائم ہوا۔ اور کتنی قیمت لگی، اور وہ اتنی بڑی مسجد کتنی قیمت سے بنی تھی۔ ایک بادشاہ نے بجٹ میں سے، حکومت کے بجٹ میں سے اس نے مسجد تعمیر کی۔ اس پر جو لاگت آئی تھی وہ 25 من سونا تھا، 25 من سونا، اس لاگت سے وہ مسجد بنی تھی۔ ہزاروں کے حساب سے اس مسجد کے اندر کے سین میں ستون تھے، اور اس کا جو منبر بنا تھا 30,000 لکڑیوں کے خوشبودار ٹکڑوں سے وہ منبر بنایا گیا تھا۔ اور اس منبر کو بنانے میں، لکڑیوں کو پیوست کرنے میں لوہے اور سٹیل کے کیل نہیں تھے، سونے اور چاندی کے کیلوں سے اس منبر کو بنایا تھا حاکم وقت نے۔ یہ مسلمان حکمرانوں کی ترجیحات ہوتی ہے، وہ مساجد کو بناتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو قائم کرتے ہیں، گرجے نہیں بناتے، مندر نہیں بناتے۔ مسلم حکمران مسجدوں کو کیسے ڈھا سکتے ہیں، کیسے گرا سکتے ہیں؟ آج کہانیاں گھڑی گئی کہ اجازت نہیں تھی اس مسجد کے لیے۔ بڑی عجب بات ہے، یہ بھی عجب بات ہے۔ کیسے مسلمان حکمران ہیں اس ملک میں، جو چاہے سینما کھولے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو NOC لینے کی، وہ کھول سکتا ہے۔ فلموں کی دکانیں کھولنا چاہے، اس کو کوئی NOC لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن المیہ ہیں، اللہ کی قسم المیہ ہیں، رونے کی بات ہے۔ کوئی اس ملک کے اندر مسجد نہیں بن سکتی جس کے لیے NOC اجازت نامہ نہیں لیا جائے گا۔ اجازت نامے کے بغیر بنائی ہوئی مسجد کو ڈھا دیا جائے گا۔ یہ صورتحال ہے، یہ حالت بن چکی ہے، اور دعوے ریاست مدینہ کے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ اللہ کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، مسمار کیا جا رہا ہے۔ ہم جس طرح کے پچھلے دنوں میں صحیح صاف فرما رہے تھے، ہمارے پاس قوت نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں، ہم احتجاج ہی ریکارڈ کروا سکتے ہیں کہ اللہ کے گھروں کو گرانا، اللہ کے گھروں کو ڈھانا یہ اہل ایمان کا کام نہیں ہے۔ اہل ایمان کا کام کیا ہے؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، وہ اللہ کی مسجد
باتیں کی کرتے ہیں. ایمان والوں کی نشانیاں مسجدوں کو گرانا نہیں ہے، مسجدوں کو بنانا ہے. ان یذکر فیہا وسعی فی خرابیہا، اس سے بڑا ظالم اللہ کی زمین پر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے ذکر کو روکتا ہے، وسعی فی خرابیہا، مسجدوں کو ویران کرتا ہے، مسجدوں کو بے آباد کرتا ہے، مسجدوں کو مسمار کرتا ہے، مسجدوں کو گراتا ہے. وسعی فی خرابیہا، مسجدوں کو گرانے میں، مسمار کرنے میں وہ کردار ادا کرتا ہے. اس سے بڑا ظالم اللہ کی زمین پر کون ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن اعلان کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی مسجدوں کو بناتے ہیں، مسجدوں کو قائم کرتے ہیں، مسجدوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، مساجد کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، مسجدوں سے والہانہ محبت کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی جب تک زندہ رکھے ان مساجد کے ساتھ اللہ ہمیں قائم رکھے، مساجد کے ساتھ اللہ ہمیں جوڑ کے رکھے. یہی ہماری متاع ہے، یہی ہماری کل کائنات ہے. یاد رکھیں، ہماری کل کائنات، ہمارے کام آنے والی چیز ہماری یہ زمینیں نہیں ہیں، ہمارے مربع نہیں ہیں، اور یہ پلاٹ اور یہ محلات اور بنگلے نہیں ہیں. یاد رکھیں یہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا، لیکن جو آپ نے اللہ کے اس گھر پر لگایا ہے یا لگا رہے ہیں، بس یہ اس چیز نے آپ کو فائدہ دینا ہے. قبر میں آپ کے ساتھ ہوگی یہ چیز، اور حشر میں یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی. یاد رکھیں یہ مدارس یہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے جب تک مسجدیں آباد ہیں، جب تک ان مسجدوں سے قال اللہ و قال رسول کی آوازیں بلند ہوتی رہیں گی، جب تک ان مدارس کی چٹائیوں میں بیٹھ کے یہ بچے قال اللہ و قال رسول کی تعلیم لیتے رہیں گے، بخاری و مسلم کا درس سنتے رہیں گے، اس وقت تک ان کے دلوں سے جہاد کی محبت کوئی نہیں نکال سکے گا. اگر تم مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، مسجدیں ختم کر دو، مدارس ختم کر دو. یہ ان کی ترجیحات ہیں. آج ہمارے حکمران، میں کھل کے ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے حکمران کافروں کو خوش کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے مساجد گرا رہے ہیں، مندر بنا رہے ہیں. ہم احتجاج کرتے ہیں کہ یہ عمل قطعاً کتاب و سنت اس کی تائید نہیں کرتا کہ مسجدوں کو گرایا جائے اور مدارس کو ختم کیا جائے. میرے بھائیوں، یہ اسلام کے کلے ہیں. یہ مسجد اللہ کا گھر بنا ہے. کس حکومت نے گرانٹ دی ہے؟ کون سی حکومت ہے؟ کون سا بجٹ دیا ہے کسی حکومت نے؟ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جیب سے اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، اور یہ مسجدیں پھر بھی ان کو چبھتی ہیں. یہ مدارس عوام اپنے چندے سے قائم کرتی ہے. ان لوگوں کو یہ مدارس کیوں چبھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا تکلیف ہے ان مدارس سے؟ ان کو کیوں؟ ان کے جو آقا ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ختم کیا جائے. اور مسلم امہ کے جو حکمران ہیں، جن کے دلوں میں اسلام کی محبت ہوتی ہے، ان کے دلوں میں مساجد کا کساد الفت ہوتی ہے. اور وہ ترکی کے صدر کی بات مجھے یاد آئی کہ طیب اردگان نے مسجدوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، مساجد مدارس کا ذکر کرتے ہوئے، اس نے کتنی اعلیٰ بات کی، سونے کے پانی سے لکھنے والی. اس نے کہا یہ جو مساجد ہیں یہ ہمارے مورچے ہیں، مورچے، یہ مسلمانوں کے مورچے ہیں، اور مسجدوں کے جو ستون ہیں یہ ہمارے ایٹم بم ہیں. انہوں نے کہا ہمارے ایٹم بم بھی یہ ہیں، ہمارے مورچے بھی یہ ہیں، ہمارے ایمان کی آماجگاہ بھی یہ ہے. ہمیں ایمان کی جو مٹھاس ملتی ہے، ایمان کے لیے ہمیں غذا مسجدوں مدارس سے ملتی ہے.
یہ مسلمان لوگوں کا جو ہے نا وہ کردار ہوتا تھا. آپ بھی اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، مسجد سے محبت کرنے والوں بن جائیں، مدارس کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں. اگر آپ اپنی جیب سے 10 روپے نہیں ڈال سکتے اس جھولی کے اندر جس سے اللہ کے دین کا کام ہوتا ہے، اللہ کے دین کو پڑھتے ہیں طالب علم، اللہ نے اگر آپ کو توفیق نہیں دی تو کم از کم اس کے خلاف بولا تو نہ کرو، پروپیگنڈا تو نہ کیا کرو، مساجد اور مدارس کے خلاف مہم تو نہ چلایا کرو، اپنی زہر تو نہ اڑا کرو. حسد کی آگ میں کیوں جلتے ہو؟ اللہ کے گھر میں حصہ ڈالا کرو، اللہ کے گھروں کے معاون بن جاؤ، اللہ کے گھروں کے دستے جو ہے نا معاون اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ.